نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ ابن عربی یہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے قرآن کے عالم دین بھی ہیں، قرآن و حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے تو اس درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور اسے اللہ کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے اور اس کے آقا و مولا دو عالم کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مبارک اور مقدس نسبت موجود ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ درود پاک کیسی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس درود پڑھنے والے کی قائم ہو جاتی ہے، تو یہ ہے۔ اور ابو محمد مرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مخاطب، نبی رحمت پر درود بھیجنے کا نفع حقیقت میں تیری ہی طرف لوٹتا ہے، گویا کہ تو اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو درود شریف پڑھنا یہ عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ بزرگان دین نے درود شریف پڑھنے کی اتنی برکتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ لیکن میں چند برکتیں حصول برکت کے لیے، تاکہ ہمارے اندر بھی درود پاک پڑھنے کا جذبہ ہو اور اس درود پاک کی ہم برکتیں حاصل کریں، سنیے کہ وہ کیا برکتیں ہیں جو بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھی۔ فرماتے ہیں کہ جو خوش نصیب، سب سے پہلے تو ایسا شخص خوش نصیب ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کی زبان اللہ کے رسول پر درود پڑھنے کے لیے چلے، ایسا ہو نہیں سکتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ بڑی مشکل سے کسی کی عادت بن جائے تو پھر اس کا رشتہ ایسا بنتا ہے کہ پھر جب تک وہ درود نہ پڑھے اسے سکون نہیں ملتا، تو یہ ایک نسبت ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ اب حضور درود بھیجتے ہیں، اس سے کیا مراد؟ جو حضور کو سلام کرے میرے آقا اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ فرمایا درود شریف یہ خطاؤں کا کفارہ ہے، درود پاک سے اعمال انسان کے پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ درود شریف اس کے درجات کی بلند، کیونکہ آپ نے کل بھی سماعت کی تھی حدیث پاک کہ ایک درود پر اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، تو درود شریف جتنا پڑھتا جائے گا اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک اجر ایک قیرات کا لکھا جاتا ہے، اور ایک قیرات کیا ہے؟ تو فرمایا احد پہاڑ کی مثل اللہ اس درود پڑھنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ درود شریف اس شخص کے لیے جو درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور میں کافی ہو جائے گا، جو اپنے تمام وظائف کی جگہ بھی اگر درود پاک میں پڑھنے میں بسر کرتا ہے، اور اس پر بھی ایک حدیث پاک پوری طویل موجود ہے۔ درود پاک انسان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، اگر مصیبت میں بھی ہو تو اس سے نجات مل جاتی ہے۔
درود پاک پڑھنے والے کی خود گواہی رسولullah کل قیامت کے دن دیں گے، کیونکہ جو درود پڑھتا ہے بار بار اس کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس کا نام لے کر کے یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا۔ اسی طرح درود پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، درود شریف سے اللہ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی سے امن میں آ جاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن درود شریف کی یہ بھی برکت ہے کہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، تو درود پاک پڑھنے والوں کو یہ بھی ملے گا نیکی۔ اور کل میزان میں اگر اس کے نامہ اعمال میں یعنی کمی ہوگی، اگر اس نے درود پڑھا ہوگا تو یہ درود پاک اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھی بھاری کروا دے گا۔ حوض کوثر پر حاضری کا اس کو موقع میسر آئے گا، قیامت کی پیاس سے بچ جائے گا۔ اسی طرح جہنم کی آگ سے پل صراط پر چلنا اس کے لیے آسان، مرنے سے پہلے جنت کی منازل دیکھ لے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرنے سے پہلے اللہ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دے گا۔ تو یہ تو مرنے سے پہلے بھی اسے ملے گا، اور فرمایا قیامت کے دن اسے جنت کے منازل اسے دکھائے جائیں گے۔ درود پڑھنے والے کی یہ بھی برکت لکھی کہ کثرت سے بیویاں اللہ اسے جنت میں عطا فرمائے گا، یہ بھی اسے ملے گا۔ فرمایا کہ درود پاک پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور درود شریف اگر کوئی کسی کے پاس مال نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے کے لیے، غریبوں کو دینے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے، فرمایا درود شریف تو ایسی برکت ہے کہ اگر درود پڑھے اللہ اسی درود شریف کو تنگ دست کے حق میں صدقہ بنا دیتا ہے، یعنی صدقے کے قائم مقام بنا دیتا ہے۔ فرمایا یہ سراپا پاکیزگی و طہارت ہے، درود کے ورث سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے فرمایا کہ جو درود پڑھتے ہیں 100 حاجات سے بھی زیادہ اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور درود ایک عبادت ہے، درود اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ درود شریف یہ مجالس کی زینت ہے، درود شریف سے غربت فقر دور ہوتا ہے، زندگی میں جو تنگی آ جائے، زندگی کا سکون چلا جائے، درود پڑھو زندگی میں سکون آ جائے گا، تنگی دور ہو جائے گی۔ فرمایا درود شریف کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور کے قریب ہوگا، اور درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے اور پوتے نفع پاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آج جس کی زبانوں پر ہے تو اس کے والد نے دادا نے سب سے زیادہ پڑھا ہوگا، اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے آپ کی اولاد آپ کے پوتے ان کو بھی اللہ اس درود پاک کا نفع ملے گا۔ اور فرمایا صرف پوتوں کو نہیں، اگر آپ درود پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ اپنے مرنے والوں کو بھی ثواب دے سکتے ہیں، اللہ انہیں بھی اس کا ثواب دے گا اور انہیں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا کیا برکتیں ہیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ درود شریف جو بندہ حضور کے لیے محبت سے پڑھتا ہے، اللہ کی کرم نوازی دیکھیے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور کبھی تو ایسا کرم ہو جاتا ہے درود شریف کی برکت سے کہ کبھی تو میرے آقا اس کے خواب میں خود تشریف لا کر اس کو دنیا میں زیارت کروا دیتے ہیں۔ اور جو نہیں تو ایسا بھی درود پاک جو ہم شب جمعہ میں یہ بھی بزرگان دین نے لکھا کہ جو اسے ہر شب جمعہ میں پڑھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے جب اس کی موت واقع ہو رہی ہوگی حضور اسے اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو حضور کا دیدار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے۔ اور درود شریف پڑھنے والا اس کی زبان اگر درود والی ہو جائے تو پھر اس کی زبان اللہ ایسی پاک کر دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا چھوڑ دیتا ہے، وہ لوگوں کی غیبت سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی برکتیں ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اسی کو ملے گا جو جتنا اس پھل کو حاصل کرنا چاہے گا۔ آئیے اب میں ان کے بارے میں 2 حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو درود پاک نہیں پڑھتے یا نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا وعید بیان کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ کریں، یعنی اللہ کا ذکر نہ کریں، اس کے نبی پر درود نہ پڑھیں، تو
تو فرمایا قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی۔ اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے گا تو انہیں معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور وعید فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بدبخت ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک سے متعلق شرعی احکام بھی ہیں، یاد رکھیے گا وہ کیا ہے۔ ساری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا تو فرض ہے، ساری زندگی میں کسی مجلس میں رسول اللہ کا ذکر کیا جائے تو ذکر سننے اور سنانے والے پر ایک مرتبہ درود پڑھنا تو واجب ہے۔ اور اگر بار بار حضور کا نام لیا جائے تو بار بار نہیں بھی پڑھا جائے تو لیکن پڑھا جائے تو بہتر ہے، لیکن بار بار پڑھنا بھی، بار بار نام لیا جا رہا ہے، یہ زیادہ مستحب ہے۔ اور نماز میں جو ہم التحیات کے بعد جو درود پاک پڑھتے ہیں یہ درود شریف پڑھنا سنت ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح درود پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک حضور کے تابع کر کے حضور کی آل، اصحاب اور دوسرے مومنین پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے، لیکن درود شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شریف کے بعد حضور کی آل، اصحاب اور عام مومنین پر درود۔ لیکن اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا حضور کی آل اور اصحاب اور دوسرے مومنین پر درود بھیجا تو اس کو علماء نے لکھا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ فرمایا درود شریف اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ درود شریف جب بندہ اللہم صلی علی محمد کہتا ہے نا تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ویسے تو اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کر لیا جائے گا کہ اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کا جو ترجمہ لکھا دیکھیے کیا خوبصورت لکھا، تفسیر مدارک میں لکھا، بڑا خوبصورت لکھا، سنیے کہ جب بندہ اللہم صلی علی محمد کہتا ہے تو کیا معنی بنتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے یا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں ان کا دین بلند کر کے، ان کی دعوت کو غالب فرما کر، ان کی شریعت کو بقا عنایت کر کے، اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر اور ان کا ثواب زیادہ کر کے، اولین آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر، انبیاء اور مرسلین اور ملائکہ تمام مخلوق پر ان کی شان بلند کر کے، یہ ہے اس کا معنی اللہم صلی، کیا پیارا معنی لکھا۔ اسی طرح خطبے میں، جمعے کے دن خطبے میں درود پاک آتا ہے تو بعض لوگوں کو اس کا بھی مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، تو سن لیجئے کہ خطبے میں اگر رسول اللہ کا نام آئے تو اس میں علماء نے لکھا کہ وہ دل میں درود پڑھے، زبان سے سکوت فرض ہے، زبان نہیں ہلا سکتا، دل میں حضور پر درود پڑھ لے، زبان نہ ہلائے، زبان سے خاموش رہنا یہ فرض ہے خطبے کے درمیان جب جمعے کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ بندہ غور کرے تو اللہ رب العالمین نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس میں بندہ اس کے ترجمے میں غور کر لے تو اس سے ایک عقیدہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے کہ جو قیدیں لگاتے ہیں کہ اذان سے پہلے کیوں پڑھا، اذان کے بعد کیوں پڑھا، نماز سے قبل کیوں پڑھا، نماز سے بعد کیوں پڑھا، تو علماء نے کہا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے درود و سلام پڑھنے کے لیے کسی وقت اور خاص حالت مثلا یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر پڑھو یا بیٹھ کر پڑھنے کی قید نہیں لگائی، چنانچہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کھڑے ہو کر پڑھو یا بیٹھ کر پڑھو، جہاں چاہے پڑھو، جس طرح چاہے پڑھو، نماز سے قبل پڑھو یا بعد پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو یا بعد میں پڑھو، جب چاہے تمہارا دل حضور پر درود پڑھو۔ تو یہاں سے اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا۔ اور آخر میں جو میں نے کہا تھا، وقت بھی میرا مکمل ہو رہا ہے، ایک دو باتیں اور عرض کر کے میں اسی آیت پر آج گفتگو سمیٹتا ہوں۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ سب درودوں سے افضل درود وہ ہے
کہ جو سب اعمال سے افضل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا درود ابراہیمی، یہ نماز میں جو ہے یہ نماز کے لحاظ سے افضل درود ہے۔ اسی طرح درود شریف ہر وقت پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے ہیں، لیکن اگر کہیں نجاست گندگی پڑی ہو تو وہاں خاموش ہو جائے، وہاں درود نہ پڑے، اس کو علماء نے کہا وہاں رک جائے۔ اسی طرح اگر معین وقت کر کے کوئی بہتر ایک وقت اپنا چوائس کر لے کہ اس وقت میں فارغ ہوتا ہوں، اور اس وقت اگر جگہ بھی مقرر کر لے، وقت بھی مقرر کر لے، اور پھر ایک تعداد مقرر کر لے، اس کو لکھا کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ کی ایک تعداد مقرر کر لے، 2 زانو ہو کر بیٹھ کر مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے اگر وہ پڑھے گا تو اس کی برکت وہ اپنی زندگی میں ضرور دیکھے گا۔ سوتے وقت بھی رات کو پڑھ سکتا ہے، مسجد میں 5 نمازوں میں بھی کوئی ایک وقت مقرر کر لے، اسی طرح ہر وقت پڑھتا رہے درود اور اپنی زبانوں کو جاری رکھے۔ اور آخر میں ایک اور بات لکھی کہ ایک سیگے سے نہ پڑھے، اس سے دل اکتا جاتا ہے۔ جیسے بندے کو کسی کو آتا ہے صلی اللہ علی محمد تو وہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کو اسی کو پڑھتے رہتے ہیں تو زبان پھر وہ اس طرف اس محبت اور رجحان سے نہیں پڑھتی۔ تو علماء نے یہ بھی لکھا وقتاً فوقتاً مختلف سیغوں سے پڑھتا رہے۔ کتنے درود پاک ہیں، آپ چند درود پاک یاد کر لیں تو جہاں ایک درود پاک سے زبان ہٹ رہی ہو دوسرا درود شریف کر دیں، پھر تیسرا، چوتھا، تو اتنے سارے درود پاک پر تو اتنی کتابیں۔ ایک تو وہ پنجاب کے بہت بڑے اللہ رب العالمین نے انہیں نوازا، انہوں نے جیسے قرآن کے 30 پارے ہیں انہوں نے درود پاک کے 30 پارے لکھ دیے۔ اللہ اکبر، وہ کتاب اتنی ضخیم ہے کہ وہ کتاب اٹھانے تو تقریباً 10 کلو وزن بنتا ہے اس کا۔ انہوں نے 30 پاروں کی صورت میں حضور پر، دلائل الخیرات شریف ہے آپ وہ دیکھیں، وہ درود پاک کی ہیں۔ ایسے سینکڑوں کتابیں درود پاک پر لکھی گئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور بھی بہت سے درود ہیں۔ آخر میں حاجت پوری ہونے کا ایک وظیفہ لکھا گیا، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کرے کہ اس آیت درود کی برکت سے اللہ ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آدمی اگر اسے موقع ملے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو تو حضور کے روضہ انور کے پاس کھڑے ہو کر وہ یہ آیت پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ کہنے کے بعد وہ پڑھتا رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، 70 مرتبہ یہ کہتا چلا جائے، یعنی یہ آیت پڑھ کر 70 مرتبہ اس طرح کہے۔ تو فرمایا جب وہاں وہ 70 مرتبہ یہ کہہ رہا ہوگا تو وہی حضور کی بارگاہ میں ایک فرشتہ اسے یہ پکار کر کہتا ہے صلی اللہ علیہ اے فلاں تیری کوئی حاجت پوری ہوئے بغیر نہیں رہے گی، یعنی تیری جو حاجت ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو یہ وظیفہ بھی وہاں لکھا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی کو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ درود پاک کے جو آداب ہیں، جو کیفیتیں ہیں، اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہر قسم کے گناہ سے بچا لے، جو ہو گئے ہیں زندگی میں تو معاف فرما دے، ہماری ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، کل جہاں کے مسلمانوں کی خیر فرما، فلسطین کے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما یا رب العالمین۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں، رفتوں، بلندیوں کے صدقے میں درس قرآن کی برکت سے ان تمام حاضرین کی حاجت پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔